اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق اللہ مولانا العظیم. الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جس وقت جان نکالتے ہیں ان کی فرشتے، طیبین اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، ادخلوا الجنہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو کچھ تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے پچھلے آیتوں کے اندر جہنمی لوگوں کی روحوں کو نکلنے کا تذکرہ فرمایا کہ نافرمان لوگوں کو اللہ رب العزت کیسے موت دیتے ہیں، فرشتے ان کی کیسے روح نکالتے ہیں. ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت مسلمان کی روح کے نکالنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ جس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے مسلمان کی روح کو نکلواتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمان کے سامنے اس کا ٹھکانہ کر دیا جاتا ہے. مسلمان جب جنت کو دیکھتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں جلدی جنت کے اندر پہنچ جاؤں. فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تو نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے آج اللہ رب العزت کی مہمانی کی طرف جا رہا ہے. تو اس کی روح جلدی نکلنے کی کوشش کرتی ہے. فرشتے اس کو آسمانوں کے اوپر لے جاتے ہیں اور علیین کے اندر فرشتے اس کی روح کو داخل کر دیتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کی روح نکل جائے تو اس کو کفن دفن کے اندر جلدی اس کا انتظام کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو جلدی وہ اپنے ٹھکانے کی طرف پہنچے، اور اگر برا آدمی ہے تو جو تم نے ایک مصیبت اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے جلدی کے ساتھ اپنی مصیبت جو ہے اپنے کندھوں سے دور کرو. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس وقت مسلمان آدمی کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جندی آدمی کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، تو مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ. اور جہنمی آدمی کہتا ہے کہ این تذہبون، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، مسلمان آدمی خوش ہوتے ہیں. اور آگے جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے، تفسیر ابو سعود وغیرہ کے اندر ہے، اس کے سامنے ایک بہترین اور اچھی شکل کے اندر، خوبصورت شکل کے اندر خوشبودار آدمی آ جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک اعمال ہوں. اور جہنمی آدمی کے سامنے ایک انتہائی بری شکل کے اندر آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پہلے تکلیف کے اندر تھا، تو کون ہے؟ تو وہ برا عمل کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی روح جب نکالتے ہیں تو یقولون سلام علیکم، تو فرشتے سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون،
بس سبب اس کے کہ جو کوئی تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے۔ جنت کے اندر کوئی آدمی بھی اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اپنا فضل کس کے اوپر فرمائیں گے؟ اللہ اپنا فضل بھی اس بندے کے اوپر فرمائیں گے جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتا تھا۔ ہماری نماز ایسی نہیں کہ جو بالکل سنت طریقے کے مطابق ہو، لیکن اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں کہ نماز قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری زکوٰۃ ایسی نہیں، ہمارا حج ایسا نہیں جو بالکل صحیح طریقے کے مطابق ہم اگر ادا نہ کر سکیں تو اللہ رب العزت اپنی مہربانی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں اپنے فضل کے ساتھ۔ اسی طرح جنت میں کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی مہربانی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہوگا، میں جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ تو اس لیے جنت کے اندر داخلے کا سبب نیک اعمال ہیں، اور جنت کے اندر داخلے کی علت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ اپنی رحمت کس کے اوپر فرمائیں گے؟ جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرشتے کہیں گے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، بس سبب اس کے جو تم دنیا کے اندر نیک عمل کرتے تھے۔ حل ینظرون، یہ نہیں انتظار کر رہے، الا ان تاتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے ان کے پاس تیرے رب کا حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، نہیں اللہ ظلم کرتا ان لوگوں کے اوپر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ مشرک لوگ جو یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان تاتیہم الملائکہ، کہ اللہ کا عذاب آ جائے، جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اسی انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کا عذاب آ جائے، او یاتی امر ربک، یا قیامت آ جائے، اچانک ہی قیامت آ جائے، پھر پتہ چلے گا کہ نیک اعمال کا کیا بدلہ ہے اور برے اعمال کا کیا بدلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ اس لیے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب لے کر، جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے، یا قیامت آ جائے، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں سے معجزات کا مطالبہ کیا، جب معجزے ظاہر ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور ان معجزوں کے ساتھ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے اونٹنی کے ساتھ حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرک لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک لوگ بھی یہی انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ان کا پہلا کام نہیں ہے، بلکہ پہلی امتیں بھی جتنی پہلے کافر تھے وہ سارے کے سارے انہی کی طرح ضد کر رہے تھے، حق سمجھنے کے باوجود حق کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو تباہ برباد کیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ہلاک کر کے میں نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پس پہنچا ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا بدلہ جہنم ہے۔ جو اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈالیں گے، یہ بھی ایسے نہیں کہ اللہ کسی کے اوپر ایسے ناراض ہو جائیں، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور دنیا کے اندر جب پیغمبر اپنی قوم کو اللہ کے اعزاز سے ڈراتے، اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، تو سارے مشرک یہی کہتے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کب ہے یہ وعدہ، کب ہمارے اوپر عذاب آئے گا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ان کے موت کا وقت آئے گا، جب ہی قیامت قائم ہوگی، حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، فوراً ہی ان کو وہ چیز گھیر لے گی جس کے ساتھ یہ مذاق اڑاتے تھے، ایسے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، تو وہی عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ رب العزت چاہتے، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے،
نحن ولا آباؤنا، نہ ہی ہم اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دونہم من شیء، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے ان کے علاوہ کسی چیز کو، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر واضح بات پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے مشرک لوگ بھی اپنے پیغمبروں کو یہی بات کرتے تھے کہ دیکھو اگر اللہ چاہتے تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے، اللہ رب العزت یعنی کہ ہمیں عبادت کی توفیق ہی نہ دیتے، لہذا یہ جو اللہ چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، وگرنہ اللہ فوراً ہمیں ختم کر دیتے۔ اسی طرح نہ ہی ہمارے آبا و اجداد بتوں کی عبادت کرتے، اور ایسے مشرکین مکہ نے کوئی جانور اپنے اوپر حرام کر دیے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ جب پیغمبروں نے ان کو کہا کہ یہ جو تم اپنے اوپر جانور حرام کر دیتے ہو، صاحبہ، بحیرہ، یہ جو جانور حرام کر دیتے ہو یہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام نہیں کیے، تو یہ مشرکین کہتے کہ ہم جو اپنے اوپر جانور حرام کرتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو ہم اپنے اوپر جانور حرام نہ کرتے۔ تو اس کی اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ جوابات دیے ہیں کہ دیکھو یا تو اللہ رب العزت ان کو توفیق ہی نہ دیتے گناہ کرنے کی، تو یہ یعنی کہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کو توفیق نہیں دی تو اس کے بدلے میں جنت جہنم کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ کام نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا۔ اب گناہ کے اوپر اللہ راضی تو نہیں ہے لیکن انسان کو گناہ کرنے کا اختیار ہے، نیک اعمال کے اوپر اللہ رب العزت راضی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا اور پیغمبروں کے ذریعے سے امت کو یہ بات بتا دی کہ کن کاموں کے ساتھ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کن کاموں کے ساتھ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ باقی انسان کو اللہ رب العزت نے مجبور محض نہیں کیا کہ گناہ کے قریب نہ جا سکے، اگر گناہ کے قریب ہی نہ جا سکتا تو پھر جنت جہنم کا فیصلہ کرنے کا یعنی کہ کیا مطلب تھا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک طرف سے انسان کو اختیار دے دیا، دوسری طرف سے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ اور قرآن مجید اور پیغمبروں کے ذریعے سے امت کو یہ بات بتا دی کہ کن کاموں کے ساتھ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں کے ساتھ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ باقی مشرکین کا اعتراض کہ اللہ رب العزت ہمیں مجبور محض کر دیتے، تو اگر مجبور محض ہوتے تو پھر ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ نہ ہوتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ پہلی مرتبہ یہ بات نہیں کر رہے بلکہ پہلے دور کے مشرک بھی یہی باتیں کرتے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر واضح بات پہنچا دینا، پیغمبروں کے ذمے واضح بات پہنچا دینا ہے۔ اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اگر برے عمل کریں گے تو اللہ رب العزت خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق